السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نور زمان کا سلام۔ آج میں آپ لوگوں کو داستان کی تعریف، اس کی اجزائی ترکیبی اور اس کے ساتھ ساتھ اردو داستان کا آغاز کس جگہ سے ہوا تھا، اردو کی پہلی تمثیلی داستان اور اردو کی مشہور داستان ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کی جو ضخیم داستانیں ہیں ان کے نام بتاؤں گا، اور آخر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اردو داستان کو فروغ دینے میں جو سب سے زیادہ اور اہم کردار ادا کیا وہ کون سی ادارہ ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ تو چلو چلتے ہیں داستان کی تاریخ کی طرف۔ داستان کیا ہے؟ ایک ایسی جھوٹی کہانی جس کی بنیاد تخیل، رومان اور مفوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم داستان کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ مفوق الفطرت عناصر کیا ہے؟ اس سے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مفوق الفطرت عناصر داستان کے اندر وہ کردار جو جن، پری، بھوت اور دیوتاؤں کے کرداروں پر مشتمل ہوتے ہیں وہ اس کے مفوق الفطرت کردار ہوتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اردو داستان کی اجزائی ترکیبی کی طرف۔ ایک اچھے داستان میں کیا کیا اجزاء ہونی چاہیے؟ نمبر 1 اس میں پلاٹ ہونا چاہیے، نمبر 2 اس میں تخیل ہونا چاہیے، نمبر 3 اس میں مفوق الفطرت عناصر ہونا چاہیے، نمبر 4 اس میں خطابت اور رنگینی ہونی چاہیے، نمبر 5 اس میں تخیر انگیزی ہونی چاہیے، نمبر 6 اس میں طوالت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں، اور نمبر 7 اس میں مثالی کردار بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہو گئی داستان کی اجزائی ترکیبی۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اردو داستان کا آغاز کس جگہ سے ہوا تھا تو وہ جگہ ہے دکن۔ ٹھیک ہے، دکن سے اردو داستان کا آغاز ہو گیا تھا۔ اردو کی پہلی تمثیلی داستان کا نام صبرس ہے جو ملا وجی نے لکھی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال بھی کیا جاتا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پٹاپٹ اس کو یہ جواب دیجئے۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی داستان کون سی ہے تو آپ کے منہ کے اوپر، آپ کے زبان کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ باغ و بہار اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی داستان ہے اور اس کا مصنف کا نام میر امن دہلوی ہے۔ اس کے علاوہ اردو کی جو ضخیم داستانیں ہیں اس میں طلسم ہوشربا، ٹھیک ہے، خیالستان اور الف لیلا، یہ داستانیں اس میں شامل ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اردو داستان کے بارے میں سب سے زیادہ، یعنی اردو داستان کو فروغ دینے میں جو سب سے زیادہ اور اہم کردار ادا کیا ہے وہ پورٹ ولیم کالج ہے، کیونکہ جب انگریزوں نے اردو زبان کو فروغ دینے کا ارادہ کیا تو اردو میں کوئی ایسی ضخیم کتاب موجود نہیں تھی جو طلبہ کو پڑھا سکے، تو انہوں نے کچھ یوں کیا کہ جتنے بھی اردو ادیب تھے ان کو اکٹھا کیا تھا پورٹ ولیم کالج کے اندر، اور ان سے یہ داستانیں یعنی مختلف زبانوں سے داستانیں اردو زبان میں ترجمہ کرائے، تو اسی سے اردو داستانوں کو فروغ حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو داغ دلوی کا ایک شعر سناتا ہوں۔ داغ دلوی کہتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ساری جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ والسلام۔